السلام علیکم، کیسے ہیں ورگو دوست؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی دیر سے مختلف زوڈیکل سائن میں ایک بات کر رہا تھا، مرکری ریٹروگریڈ۔ مرکری آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں تو میں آج بتاتا چلوں۔ ہر برج کا ایک رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، اور آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری ہے، اور مرکری جو ہے وہ اس وقت اینٹی کلاک وائز ہے، یعنی خاص رجت جسے کہتے ہیں اس میں ہے۔ اس میں ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کے بہت سے معاملات میں کچھ تیزیاں آتی ہیں، کہیں سستی ہوتی ہے، کہیں رکاوٹ ہوتی ہے، کہیں ہمیں جھوٹے وعدے ملتے ہیں، کہیں ہمیں صاف انکار ہوتا ہے، مطلب ملی جلی سی ایک کیفیات پیدا ہوتی ہیں زندگی میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ستارہ جس کو میں دیکھتا ہوں، مارس، وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بھی ہے۔ جب اس طرح کی گفتگو یا ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کا اپنا مزاج اریٹیٹ ہوتا ہے، غصے میں آ سکتے ہیں، جو کیفیات بنتی ہوئی پچھلے 1 ڈیڑھ دن سے دکھائی بھی دیتی ہیں۔ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پنچ کریں گی، اریٹیٹ کریں گی، آپ کو اپنے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن ملے گی، اس انفارمیشن کی بنا پہ آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے اور اپنی رائے کا اظہار شدت کے ساتھ کریں گے۔ آف کورس کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ریئیکشن کو روک نہیں سکتے، لیکن میرا کام تو یہی کہنا ہے کہ ذرا سا کوشش کیجیے گا کہ محتاط رہیے گا، ایسے واقعات ہوں گے۔ کوئی آپ کو کوئی ایسی خبر دے گا جو شاید سچ نہ ہو، لیکن وہ آپ محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کی عزت، انا، سیلف ریسپیکٹ ایٹ سٹیک ہوئی ہے، اور وہ چیز آپ کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ سے تعلقات اور بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مالی نقصانات اس سینس میں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اور کام کے دوران آپ کو ایسی چیز ملتی ہے، ایسی بات ملتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا دل جو ہے وہ دوسرے آدمی کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا، تو آپ بڑھتے قدم روک لیتے ہیں۔ نقصان آپ ہی کا ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مفاد یا کام سے آگے عزت بڑھ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ اہم ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ کی خواہ بےعزتی کرے یا آپ کی عزت کے اوپر حرف آئے، لیکن خود اگر آپ بہت حساس ہیں، بہت چھوٹی سی چیز کو بھی آپ زیادہ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ فرق سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بات اتنی بڑی نہ ہو جتنا بڑا ری ایکشن ہو، یا بات کسی نے اتنی بڑی نہ کی ہو جتنا بڑا بتنگڑ بن کر آپ کے سامنے آئی ہو، لیکن جب آتی ہے تو پھر نتیجہ تو نکلتا ہی ہے۔ خیر، اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہوگا کہ سافٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اخراجات سے متعلق میں بتاتا چلوں کہ یہاں آمدن کم اور خرچ زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آنے سے پہلے کبھی کبھی جیسے کہتے ہیں نا، پیسے آنے سے پہلے جانے کے پلان ہوتے ہیں، تو کچھ آپ کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ راہو آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ 8th ہاؤس میں جب راہو موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کی ہڈن بیماریاں، پرانی بیماریاں، ڈیپ بیماریاں، خاص کر پیٹ سے متعلق ہے، ان کے لیے بھی ذرا سا ٹینشن اور سٹریس کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل ایسیڈیٹی یا ایسی چیزوں کے شکار ہیں تو پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یا بیمار تھے اور آپ نے اینٹی بایوٹکس یا ایسی چیزیں استعمال کی ہیں تو واٹر انٹیک اور ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کیجیے گا، ورنہ آپ کی طبیعت میں زیادہ چڑچڑاپن اور گرانی پیدا ہوگی۔ جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز موجود ہے۔ جوپیٹر جب 9th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز موجود ہوتا ہے تو روحانی طور پہ آپ کو بڑا ایک خاص کیفیت میں رکھتا ہے، جہاں آپ عام روٹین کی عبادات سے ہٹ کے نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہترین ٹائم ہے۔ ایسے میں اگر آپ کا کوئی روحانی سفر، اسپریچول ٹریول بنتا ہوا دکھائی دے تو بہترین ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے میں ہی آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ کچھ وقت، تھوڑا سا وقت اپنے آپ کے ساتھ گزاریں، تنہائی کے ساتھ گزاریں، جہاں آپ اور آپ ہوں۔ اپنے آپ سے گفتگو کیجیے، باتیں کیجیے گا اور خود کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ تو دوسروں کی کتاب پڑھنے سے پہلے کبھی کبھی اپنے دل کی کتاب بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ساری دنیا کی آواز سنتے ہیں لیکن کبھی اپنے من کی آواز نہیں سنتے۔ وہ بلے شاہ نے کیا خوبصورت کہا کہ برے بندے نوں میں لبن ٹریا، برا نہ ملیا کوئی، اپنے اندر چھاتی ماری، میتھوں برا نہ کوئی۔
تو خود کے اندر جھانکنا کبھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے جذباتی رویوں سے بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں کوئی بیڈ اوپینین یا نظر جو رکھتے ہیں ہم اسے بھی روک سکتے ہیں۔ تو سیلف انالیسس کی اگر یہ بات کروں تو میں یہ زیادہ بہتر ہوگا، سنس آپ کا یہ امپورٹنٹ رولنگ پلینٹ اور یہ آپ ہی کا پلینٹ خاص کیفیت میں آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے۔ وینس آپ کے جناب 8th ہاؤس میں ہے، اور وینس جب 8th ہاؤس میں ہوتا ہے جناب تو یہ آپ کے لیے بڑے عجیب و غریب قسم کے مقام لے کے آتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ اینٹی کلاک وائز تھا، اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے تھا انڈوکرائن سسٹم میں، یعنی ہارمونل سسٹم میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ورگو خواتین خاص کر ینگ بچیاں، ان کو اپنے سسٹم نیچرل سسٹم کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر ڈیلے یا کوئی ایسے پرابلم آتے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کی مزاج میں پرابلم ہوگا، لوور ابڈومینل میں بہت زیادہ درد ہونے کی انڈیکیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جناب 7th ہاؤس بڑا کرٹیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں سیٹرن کی موجودگی یعنی 7ویں گھر میں آپ کے اپنے گھر سے اپوزٹ موجود ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی محسوس ہوتی ہیں، پارٹنر کے ساتھ اور اسپاؤس یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف میاں بیوی کے ساتھ تعلقات میں بھی رفٹ پیدا ہونے کا یا تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے احتیاط سے، اس تھوڑے سے دنوں کا یہ ایک سفر ہے، اسے احتیاط کے ساتھ کراس کیجیے گا تاکہ کوئی افیکٹ اس کا آپ کی تعلقات، آپ کے کاروبار، آپ کی چیزیں، آپ کے پارٹنر اور آپ کی خانگی زندگی کے اوپر مت آئے۔ بچوں سے متعلق اگر یہ میں بات کروں تو یہ بالکل سائن بہت امپارٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی شادیوں سے متعلق اگر آپ ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک جسے کہتے ہیں پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوگا۔ ان کی وجہ سے بھی میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، رفٹس بن سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں، فیملی کو بیٹھیں، فیملی کے مل بیٹھنے کا وقت ہے، اور کوئی بھی خانگی مسئلہ اکیلے طے نہ کریں بلکہ مشترکہ مشاورت کے ساتھ، جائنٹ مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ یہ تھے جناب آپ کی مختصراً اس ہفتے کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ آؤں گا، کسی اور پلانٹری پوزیشن کو ڈسکس ہم کریں گے، لیکن جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا چلوں چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت آپ کے ستاروں کے حالات کے بارے میں اطلاع بھی ملے، اور جیسا ہم نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نئے پلان، نئے پروگرام آپ کو ملیں گے، وہ بھی آپ کو سننے میں ملے۔ اور ہاں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیجیے گا۔ اور سوالوں سے متعلق تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ مختصر سوال کریں گے، تاریخ پیدائش لکھیں گے اور اپنا نام لکھیں گے، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رب رکھا۔